بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عتبان بن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بدر میں شریک تھے اور انصار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان سے روایت ہے انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ قد انکرت بصری، اے اللہ کے رسول میری نظر کمزور ہو چکی ہے، وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، فاذا کانت الامطار، جب بارشیں آتی ہیں، سال الوادی بینی و بینہم، تو وادی بہنے لگتی ہے میرے اور ان کے درمیان، لم استطیع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کی مسجد میں جاؤں پھر ان کو نماز پڑھاؤں۔ ووددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی، میں چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں تو آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں، فاتخذہ مصلی، تاکہ میں اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں۔ قال، عتبان کہتے ہیں فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سأفعل ان شاء اللہ تعالی، ان قریب میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ قال عتبان فغدا علی وابوبکر حین ارتفع النہار، عتبان کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے جب دن ذرا چڑھا۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت له، آپ نے اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی۔ فلم یجلس حین دخل البیت، گھر میں داخل ہونے کے بعد حضور بیٹھے نہیں۔ ثم قال این تحب ان اصلی من بیتک، آپ نے فرمایا کہ میں کہاں نماز پڑھوں جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں۔ قال، کہتے ہیں فاشرت لہ الی ناحیۃ من البیت، میں نے آپ کو اشارہ کیا گھر کے کونے کی طرف۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر فقمنا فصففنا فصلی رکعتین ثم سلم، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے صف بنا لی اور آپ نے 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ قال، وہ کہتے ہیں وحبسناہ علی خزیرۃ صنعناہا لہ، اور ہم نے آپ کو ٹھہرا لیا ایک حلوے کے لیے جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ قال، وہ کہتے ہیں فصاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منہم این مالک بن الدخیش او بن الدخشن، فصابہ فی البیت، گھر میں جمع ہو گئے محلے کچھ لوگ کچھ تعداد میں جمع ہوئے، ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیشن یا مالک بن دخشن کہاں ہے؟ فقال بعضهم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا ذالک منافق، وہ تو منافق ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، محبت نہیں رکھتا اللہ اور اس کے رسول سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذالک، حضور نے فرمایا کہ یہ بات نہ کہو۔ الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے اسے کہ اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اور وہ اسے چاہتا ہے اللہ کی رضا۔ قال اللہ رسول عالم، اس شخص نے کہا اللہ اور اس کا رسول ذرا جانتے ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، اس شخص نے کہا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم تو دیکھتے ہیں اس کا رخ اور اس کی خیرخواہی منافقوں سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا فإن اللہ عز وجل قد حرم على النار، کہ اللہ عز وجل نے حرام کر دیا ہے آگ پر، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس آدمی کو حرام کر دیا جہنم میں بھیجنا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ پہلا خلاصہ عرض کرتا ہوں پھر اس کا میں تشریح کرتا ہوں۔ واقعی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدری انصاری صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارشیں آتی ہیں تو مسجد کے اور میرے گھر کے درمیان پانی کھڑا ہو جاتا ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا، کچھ نظر بھی کمزور ہے، پانی میں کھڑا ہوتا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، کسی جگہ نماز پڑھ لیں
تو جب ایسا موقع آئے گا، بارشیں ہوں گی، میں مسجد نہیں جا سکوں گا، تو اس جگہ میں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ عثمان فرماتے ہیں کہ اگلے دن صبح ابوبکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ذرا دن چڑھا اور آپ نے پھر اجازت مانگی مجھ سے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں۔ یہ دیکھیں ادب ہے، جب بندہ کسی کے ہاں جائے تو پہلے اجازت مانگ گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو عثمان نے حضور کو اجازت دی، آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے پوچھا بتاؤ نماز کہاں پڑھوں؟ تو انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے۔ عثمان فرماتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے صف بنا کے، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر آپ نے اجازت مانگی، اجازت میں نے عرض کی یا رسول اللہ بیٹھے، حلوہ بنایا آپ کے لیے۔ تو آپ نے حلوہ کھایا، اور اس دوران محلے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے آپ نے کہا بھی وہ مالک بن دخشن کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ وہ تو منافق آدمی ہے، وہ محبت نہیں رکھتا اللہ رسول سے۔ حضور نے فوراً ٹوک کر فرمایا کہ لا تقل ذالک، یہ بات نہ کہو کہ وہ منافق ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم کیسے منافق کہہ رہے ہو؟ پھر اس شخص نے کہا جی اللہ رسول عالم، جی میں غلط بات کہہ دی ہے، آپ اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس شخص نے کہا کہ جی میں تو اس بات اس لیے کہی ہے کہ مالک بن دخشن جو ہیں منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی توجہ انہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بھی حضور نے یہ فرمایا کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت سے، اللہ نے اس کو جہنم بھیجنا حرام کر دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک تو اس سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت معلوم ہوئی ہے، بنیادی بات یہی ہے، کتاب الایمان چل رہی ہے، اس سے متعلق بات یہی ہے اس حدیث میں۔ لیکن ایک حدیث میں کئی پیغام ہوتے ہیں۔ دوسرا پیغام اس حدیث میں ہمارے لیے یہ ہے، سبق یہ ہے کہ آدمی ہم سے ایسے کام کا مطالبہ کرے جو شرعی لحاظ سے ہمارے دل میں فرض واجب نہیں ہے لیکن جائز کام ہے، تو اس کی دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے۔ جیسے عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ گھر جا کے نماز پڑھنا حضور کے دل میں فرض واجب نہیں تھا، ان کی خوشی تھی، خواہش تھی، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ یہ اپنا مزاج بنائیں کہ بھی جس کام کو دل نہیں کرتا، بات کو دل نہیں مانتا، میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کہنی، میں نے نہیں کرنا، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اس میں کوئی ہمارا نقصان بھی نہیں ہوتا، اگلے کا فائدہ ہوتا ہے، کام بھی جائز ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ دل جوئی والا، دل خوش کرنے والا، دل توڑنے والا مزاج نہیں ہوتا۔ بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہمارا یہی مزاج ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری بات اس میں سبق کی ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور نے وعدہ فرمایا، وہاں تشریف بھی لے گئے، بندہ وعدہ پورا کرے۔ اور پھر جب گھر میں داخل ہو پوچھا ہاں بھائی کہاں نماز پڑھنی ہے، جس مقصد کے لیے آئے تھے مقصد پوچھا۔ پھر انہوں نے کھانا وہ حلوہ بنایا ہوا تھا۔ اس میں سبق ہے کہ مہمان گھر میں آئے، بزرگ آئے، استاد آئے، کوئی معزز آدمی خاص طور پہ آئے تو کچھ کا اکرام بھی کریں۔ بہت سے لوگ بالکل ہی خوش طبیعت کے ہوتے ہیں، نہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں مہمان سے، نہ اس سے کوئی اکرام کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسا بھی کرنا چاہیے کہ بندہ اکرام کرے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ کچھ لوگ کوئی اکٹھے بھی ہو گئے حضور سے ملنے کے لیے، اپنے قریب میں کوئی استاد، عالم دین، بزرگ تشریف لائیں، وقت ہو تو لازم وہاں جانا چاہیے، بندہ کی نصیحت کی بات سنیں، زیارت کریں ان کی، اچھا طریقہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی اور بہت اہم بات سبق کی یہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ وہ مالک بن دخشن کہاں ہیں، ایک آدمی کا منافق ہے، اسے محبت نہیں اللہ رسول سے، بہت بڑا الزام لگایا، تو حضور نے فوراً تنبیہ فرمائی، بھئی لا تقل ذالک، یہ بات نہ کہو۔ ایک تو غلط بات کہنی نہیں چاہیے، کسی کے بارے میں آپ کہیں منافق ہے، یہ کافر ہے، بلا وجہ آپ کہیں اس کو دین سے کوئی محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتہ، محبت تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عمل کم کرتا ہے، دل میں احترام ادب اس کے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی عمل زیادہ کر رہا ہوتا ہے، دل میں اس کا ادب احترام محبت کم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایسے، تو بغیر دیکھے کسی بات کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ پھر اس نے وجہ بیان کی کہ میں منافق اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک بن دخشن جو ہیں منافقوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پھر بھی حضور نے وہی بات فرمائی کہ بھئی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اخلاص نیت سے تو اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو، اللہ نے جہنم اس پہ حرام کر دی ہے۔ تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے
کہ جو آدمی دوسرے مسلک کے آدمی سے ملے، دوسرے مذہب کے لوگوں پر اٹھتا بیٹھتا ہو، ہم کہیں گے تو منافق ہے، یہ انہی میں سے ہے، یہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ فاسق فاجر ہو گیا. یہ بات درست نہیں ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں سے ملا کرتے تھے. حضور کے پاس بہت سے وفود آئے غیر مسلموں کے حضور سے ملنے کے لیے. آپ ان کے لیے کھانے بنواتے تھے، خیمے لگواتے تھے، ان کو ٹھہراتے تھے. یہ اسوہ حسن ہے ہمارے لیے. اور بھی آتے تھے، انفرادی مہمان بھی آتے تھے. ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، غیر مسلم تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور دعوت دی، مسلمان ہو گئے. اس لیے کسی غیر مسلم سے یا برے آدمی سے ملنے سے بندہ فاسق فاجر غیر مسلم نہیں بن جاتا. اگر ان سے نہ ملیں تو وہ اسلام کی طرف مائل کیسے ہوں گے، نیکی کی طرف کیسے آئیں گے؟ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ سخت مزاج ہے. آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے، کیوں اس جماعت کے ساتھ گئے، انہیں گھر کیوں گئے، دعوت میں کیوں شرکت کی آپ نے؟ بھئی آپ کو اللہ نے تھانے دار بنایا. ہر آدمی اپنے معاملات خود جواب دے، ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے. کس سے کہیں گے آپ وہاں کیوں گئے تھے، فلاں کے پاس کیوں بیٹھے تھے، فلاں محفل میں کیوں شریک ہوئے؟ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ذہن نشین کر لیں. اس سے بڑھ کے لوگ علماء پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی فلاں مولانا صاحب فلاں فرقے کے جو ہے نا وہ مجلس میں کیوں گئے، اس میں جلسے میں کیوں گئے، ان کے گھر کیوں گئے، پروگرام میں کیوں گئے. بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے. البتہ عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے جس کے پاس شریعت کا پورا علم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی صحبت سے بچے. حدیث میں لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم نہ بیٹھو مگر مومن کے پاس. اس لیے کہ عام آدمی کے پاس پورا علم نہیں ہوتا. اگر وہ دوسرے فرقوں کی مجلس میں جا کے بیٹھے گا، خاص طور سے مذہب مذہب جالی سے ہیں، اس کے پھسلنے کا اندیشہ ہے کہ وہ ویسے ہی گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. تو اسے احتیاط کرنی چاہیے. معاملات اگر کرنے ہوں مذہبی بات چیت نہ کریں، مختصر معاملہ کریں اور علیحدہ ہو جائیں. لیکن کوئی کیوں بیٹھتا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے. کسی کی اگر نیت اچھی ہے تو وہ جا سکتا ہے، اگر وہ دینی لحاظ سے مضبوط بھی ہے تو. باقی ہمیں اختیار نہیں کسی کو کہیں گے یہ منافق ہے، یہ جہنمی ہے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.